معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، اس پر میں نے ویڈیو اسی چینل پر ڈالا ہوا ہے، اور بھی رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے اور مسائل کے تعلق سے بھی میں نے ویڈیو یہاں پر ڈالا ہوا ہے۔ بس آپ سے گزارش اتنی ہے کہ اگر نہیں دیکھے ہیں تو آپ جو ہے وہاں جا کر دیکھ لیں، اور زکوٰۃ کے تعلق سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر بنے رہیں، انشاءاللہ تعالی مکمل جانکاری تھوڑے سے وقت میں آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان کیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کا فرمان ہے، ایسا نہیں کہ کسی اور کا فرمان ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں نماز کے ساتھ ساتھ جس عبادت کا ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے، چونکہ اس کی وجہ سے سرمایہ دار اور غریبوں کے درمیان توازن پیدا ہوتا ہے، امیر اور غریب سب برابر ہوتے ہیں، اور ارتداد زر یعنی مال کی کمی کا جو باعث ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر امیر مال نکالیں، اگر امیر زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کو دے دیں تو غریبوں کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے امیروں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور دولت جو ہے گردش میں رہتی ہے، مسلمانوں کے درمیان ہمدردی، باہمی امداد اور ایک جو ہے نا عظیم طریقے کا لگاؤ رہتا ہے اگر لین دین ہوتا رہے۔ تو اسی لیے شریعت میں زکوٰۃ کا مسئلہ رکھا گیا۔ کسی کو اللہ نے زیادہ مال دیا، کسی کو کم دیا، تو زیادہ مالدار پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی تاکہ وہ پیسوں سے کم مالدار یعنی غریبوں کی مدد ہو سکے۔ غریبوں مسکینوں پر مال خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دل سے جب دنیا کی حرس کی مرض دور کرنے کا علاج کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا۔ یہ جو دل بیمار ہو جاتا ہے، کیوں بیمار ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اگر ہم خرچ کریں گے تو آپ جانتے ہیں اپنے دل کا علاج اگر کرنا ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دو۔ اس طریقے سے مال بھی پاک ہوگا اور دل کو بھی آپ کے اطمینان اور سکون پہنچے گا، چونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکی بہا، آپ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کر کے ان کو پاک کریں اور ان کے ساتھ ان کا بھی تزکیہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غرور، تکبر، سرکشی، فسق و فجور جو مال کی کثرت اور اس کی زیادتی سے پیدا ہو جاتی ہے نا، ان کا یا تو بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے یا ان میں کمی آ جاتی ہے۔ اس سے ایک انسان کی دوسرے انسان پر شفقت کا اظہار ہوتا ہے، اور آمدنی کے وسائل نہ رکھنے والوں کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ غریب، یتیم، مسکین اور طلباء کی کفالت کا ذریعہ بنتی ہے کیا؟ زکوٰۃ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس قسم کی بے شمار حکمتیں ہیں زکوٰۃ میں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت اہمیت بیان فرمائی۔ نماز، زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرض حسنہ کے ساتھ میں تعبیر فرمایا۔ قرآن کریم میں ذرا غور کیجیے گا اس بات کو، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے 32 دفعہ صراحتاً اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، تاکہ یہ تمام کام جو میں نے آپ کو یہاں پر گنوایا ہے، یہ تمام کام بذریعہ آسانی کے ساتھ میں ہوتے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یہ بھی غور کرتے چلیں کہ زکوٰۃ سے مال تو پاک ہوتا ہی ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور ہم قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ پر یہ بھی کہا گیا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سزا کے تعلق سے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ جو لوگ سونا چاندی جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے جسے بھی مال و دولت دیا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ضرور ضرور وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ ابھی میں یہ بھی بتاؤں گا کن پر زکوٰۃ فرض ہے اور کن پر نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے ذرا، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو رمضان المبارک میں خیال رکھ رہے ہیں، مگر ان چیزوں پر خیال نہیں رکھتے ہیں۔
زکوٰۃ ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے. جو 5 عمل کرنے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 5 نعمتیں روک لیتا ہے اس کے اوپر سے. پہلی کیا ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو آفتوں سے محفوظ نہیں رکھتا. دوسری بات، جو زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار کا عشر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. اور تیسری بات، جو صدقہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے عافیت کو چھین لیتا ہے. اور چوتھی بات، 5 باتیں تھی نا، چوتھی بات، جو اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے. اور 5ویں بات، جو آدمی نماز با جماعت ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کے کمال کو روک دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو جو 5 عمل کرنے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر سے اپنی 5 نعمتیں روک لیتا ہے. وہ 5 نعمتیں کیا تھی یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور ان میں سے ایک نمبر پر تو وہی تھی جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. اور بات زکوٰۃ کی چل رہی ہے، ویڈیو لمبا نہ ہو، ایک بات میں سنا کر اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی حفاظت کرو، صدقہ دے کر اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا اور عاجزی کے ساتھ آزمائشوں کا مقابلہ کرو. آپ کے اس ارشاد گرامی کی وضاحت آپ کو ایک واقعے کی جھلک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس میں یہ باتیں آپ کو نظر آ جائے گی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا رہے تھے. ایک نصرانی آپ کے پاس سے گزرا، اس نے یہ حدیث مذکورہ بالا حدیث شریف سنی اور وہاں سے چلا گیا. اس نے آپ کی اس ارشاد گرامی کو آزمانا چاہا، اس لیے جا کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی. تو اس کا ایک ساتھی جو تجارت کے لیے مصر گیا ہوا تھا، اس نصرانی نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے قول میں سچے ہیں تو میرا مال جو ہے، میرا مال میرے شریک کے ساتھ میں محفوظ رہے گا. اور وہ نصرانی کیا سوچتا ہے؟ پہلے آزماتا ہے، اور اگر محفوظ رہے گا تو وہ کیا کہتا ہے نصرانی کہ میں اسلام قبول کر لوں گا اور سچے دل سے آقا کریم کی تصدیق کر لوں گا. اور اگر آپ کا یہ قول حقیقت پر مبنی نہ ہوا تو معاذ اللہ میں تلوار سے آقا کریم کے سر کو قلم کر دوں گا. کتنی بڑی بات ہے. ایک دن اچانک ایک قافلے والوں کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ راستے میں ان چوروں نے حملہ کر دیا، ان کا مال لباس جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب چھین لیے گئے. نصرانی نے جب یہ بات سنی نا، جو آزما رہا تھا، غور کیجئے گا، نصرانی نے جب یہ بات سنی تو وہ کانپ اٹھا اور جوش میں آ کر آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر خاموشی سے گھر سے نکل گیا. ابھی اس نے اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا تھا، اس کو اپنے شریک کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں اس نے یہ لکھا تھا، پریشان اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا مال بالکل محفوظ ہے. سبحان اللہ. اور میں خود بھی صحیح سلامت ہوں کیونکہ میں قافلوں والوں کے پیچھے رہ گیا تھا، اور ڈاکوؤں نے جو قافلہ لوٹا میں اس قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے میں بھی محفوظ رہ گیا اور میرا مال بھی محفوظ رہ گیا. جب نصرانی نے اپنے ساتھی کا خط پڑھا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور نبی یہ برحق ہیں، لہذا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لے اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لے. لہذا وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، اور مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے اللہ نے اس کے مال کو بھی محفوظ رکھا. سبحان اللہ. تو یہ تھی وہ باتیں، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے اور نہ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے. اب جو ہے کتنا ہمیں مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے، ویڈیو بڑا نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیں 2.5% اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروریات دین میں شامل ہیں، جیسے کپڑے، مکان ہے نا جی، یعنی ایک مکان اور ایک گاڑی اور ایک دکان، یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں جسے شریعت میں کہا گیا ہے ہماری ضرورت کے لیے، ضروریات دین جسے کہا جاتا ہے، جس سے ہماری زندگی چلتی ہے، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں
اور اس کے بعد جو مال یا سونا یا چاندی یا زمین جائیداد جو کچھ بھی آپ کے پاس میں ہے جوڑیں اسے، حساب لگائیں اور اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مال بھی پاک ہوگا اور آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا، قرآن پر بھی آپ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی میں نے کہا آپ نے سنا، ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے بتانے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے توسل سے معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔